بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فلک۔ السلام علیکم ستارہ۔ کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام۔ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ ہم دو سہیلیاں، ہم دو دوستیں، ہم دہلیاں۔ ہم دو پڑوس میں۔ تو فلک آج کس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں؟ آج کا بھی ٹاپک بڑا خوبصورت ہے اور بڑا اہم ٹاپک ہے۔ لوگ اس کو بڑا نیگلیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جو ایک ہمسائیگی کے حقوق تھے، ہمسایوں کا ساتھ ہونا، ان کا ساتھ خوشی میں غمی میں ان کا آپ کے ساتھ کھڑا ہو جانا، یہ چیزیں اب ہم لوگ کھو چکے ہیں عموماً۔ بالکل یعنی کہ اب تو لوگ اتنے تنہا پسند ہو گئے ہیں، یا آپ کا مینٹل سٹیٹس اتنا چینج ہو گیا ہے، اتنے میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں کہ لوگ اس چیز کو سٹیٹس سمجھتے کہ جی ہم کسی کے گھر جھانکتے نہیں ہیں۔ ہاں، پتہ ہی نہیں ہے کہ ساتھ والے گھر میں کون ہے۔ بالکل، اگر آپ اپنی زندگیوں پہ دیکھیں، رشتہ داروں کے درمیان میں بھی آپ نے اتنے فاصلے پیدا کر لیے ہیں کہ جی ہم تو اب رشتہ داروں کی طرف بھی کم سے کم جاتے ہیں۔ بچوں کا پہلے نانوں کے گھر جانا، دادیوں کے گھر جا کے رہنا، ماموں اور خالوں کے گھر جا کے رہنا، وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا ہمسایوں کی طرف سے بھی۔ بالکل، تو آپ لوگ بالکل اب ایک تنہائی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ چیزیں بڑی غلط طرف جا رہی ہیں۔ اگر آپ دینی حساب سے دیکھیں تو حقوق العباد میں ہمسایوں کے کتنے حقوق ہیں؟ بہت زیادہ، ان کے بہت حقوق ہیں۔ بالکل، یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے کہ صحابہ کرام جب ہمسایوں کے حقوق سن رہے تھے تو ان کو یہ وہم ہوا کہ ہمیں اپنی جائیداد کے آدھے حصے نہ دینے پڑ جائیں ہمسایوں کو۔ تو یہ ایک ہمارا یعنی کہ معاشرتی نہیں، ایک ہمارا اسلامک جو ہے وہ ہمارا دینی لحاظ سے کلچر ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اب تو ساتھ والے گھر میں تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون رہتا ہے، اور کرایہ داروں کو بھی لوگ بڑی بری نظر سے دیکھتے ہیں، اور بلکہ سوری ٹو سے کرایہ دار بھی اب اتنے بری مینٹیلٹی سے آتے ہیں کہ جی ہم تو کرایہ دار ہیں، ہم نے تو وقتی طور پہ رہنا ہے، نہ وہ نہ کسی کو منہ لگاتے ہیں، اور بلکہ الٹا اتنا تنگی اگلوں کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ آپ چاہے اپنا گھر ہے، بالکل، چاہے آپ کرایہ دار ہیں، لیکن آپ رہیں اسی طرح ہی۔ بالکل، مطلب جیسے محلے میں یا گلی میں یا ایریے میں جس طرح سب رہتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ کرایہ دار ہیں تو آپ کسی کو تنگ کریں کہ ہم نے کون سا ساری عمر رہنا، ہمارا کون سا اپنا گھر ہے۔ ہاں، اور بلکہ جو جن بیچاروں کے اپنے گھر ہیں وہ آپ کی اس مینٹیلٹی کی وجہ سے کتنا خوار ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ہمارے اپنے یہاں پہ ہے ایک مسئلہ، بالکل کہ آمنے سامنے جیسے گیٹ ہے ہمارے، تو گاڑی اس طرح کھڑی کرتے ہیں سامنے والے کہ آپ کی اپنی گاڑی اپنے گیراج سے نکلنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ہم نے گاڑی نکالنی ہو تو وہ اتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ بالکل سامنے گاڑی کھڑی ہے، آپ اس کو گیراج میں کر لیں، نہیں تو آگے پیچھے تھوڑی کر لیں، تھوڑی سی سلو پہ چڑھا کے کھڑی کر لیں، بالکل ظاہر ہے تاکہ سامنے والے کو تنگی نہ ہو۔ درمیان میں جو سڑک ہے وہ اگر اتنی چوڑی نہیں ہے اور آپ لوگوں کا آپس میں گھروں کا فاصلہ جو ہے وہ بڑا مناسب سا ہے، تو آپ کو گاڑی کے لیے ایک باقاعدہ سپیس چاہیے ہوتی ہے۔ تو لوگ جو ہے نا وہ گاڑی اپنے گیٹ کے سامنے لگاتے ہیں، اگلے کا بھی گیٹ سامنے لگتا ہے، اور اس کی گاڑی نے تو ظاہر پہ ٹکرانا ہی ہے، پھر نقصان ہو جائے تو سارے سر پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ گاڑی کا نقصان کر دیا۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے بالکل، کہ گاڑی نکالنی ایک ٹینشن ہو جاتی ہے۔ اور آپ کے جبکہ گھر کے ساتھ آپ کی گرین بیلٹ ہے، ان کو کیوں نہیں یوز کرتے آپ؟ بالکل، آپ ان کو یوز کریں تو وہ تو اسی لیے، یا تو آپ اپنے گیراج ان کے خالی ہیں، سڑکوں پہ ان کی دو دو تین تین گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، تو اور ہیں وہ کرایہ دار، اور وہ ہمارے محلے کے اندر یہ ایک بہت ہی عذاب ہے۔ اور دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ دن رات جو ہمسائے ان کی حرکت کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ وہ گناہ کما رہے ہیں۔ بالکل، اگر آپ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت ناپسند اور وہ لوگ اس چیز کو ابھی بالکل کسی انسان سے دوسرے انسان کو کوئی تکلیف اور خاص طور پہ ہمسایوں کے حقوق میں، اگر آپ کے ہمسائے آپ سے تنگ ہے کسی حرکت کی وجہ سے، پہلے لوگ بڑا دھیان رکھتے تھے، یعنی کہ مائیں جو تھیں وہ رات کو بچوں کو زیادہ شور نہیں کرنے دیتی تھی کہ رات کا وقت ہے، ہمسائے کے گھر آواز جائے گی۔ اب تو شور ہے، کوئی بیمار ہے، ستارہ، اب تو رات 12 بجے کے بعد بچوں کی چیخیں، ٹی وی کی آوازیں، اور اتنی اونچی آوازوں میں لوگ کسی کا خیال ہی نہیں کرتا، کوئی خیال نہیں کرتا۔ تو یہ چیزیں بھی بالکل ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں، بلکہ ہم لوگوں کے اندر اللہ کا شکر ہے یہ چیزیں ہیں، یہ احساس ابھی باقی ہے کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کا یعنی کہ احساس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے گھر میں بچوں کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں کہ بیٹا برات ہو گئی، اب زیادہ اونچی آواز سے ٹی وی نہ لگے اور اونچی آواز سے بات نہیں کرو، خصوصاً سردیوں میں۔ گرمیوں میں تو چلو پنکھے چل رہے ہیں، کوئی اے سی کولر وغیرہ چل رہے ہیں تو اتنی آواز نہیں آتی، لیکن سردیوں میں تو آپ کو ذرا سی آواز کی بہت زیادہ۔ اور اگر آپ لوگوں کے گھر میں جیسے کوئی شادی بیاہ کا فنکشن ہے
اس ٹائم پہ بھی ہم اسپیکر اتنا ہلکا رکھتے ہیں کہ چلے ہمارے اپنے گھر تک کی نارمل سی آواز رہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے گھر میں فنکشن ہے تو ہم سایہ بھی بےچارا اس چیز میں بھگتے اور وہ ساری رات ڈیک سنے. تو یہ چیزیں نا جو ہیں، آپ اتنی زیادہ خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے انسان کو. اچھا فلک، پہلے تو جب ہمارے بچے چھوٹے تھے یا ہم لوگ بھی جب چھوٹے تھے تو مطلب ایک دوسرے کے بچوں کا بھی خیال رکھا جاتا تھا. رکھتے تھے بالکل. بچے باہر کھیلتے تھے شام کے ٹائم، جیسے اپنا فارغ ہوئے محبت تھی ایک دوسرے گھنٹہ میں. 1.5 گھنٹہ، تو کسی کا بھی بچہ باہر دوسرا ہمسایہ خیال رکھتا تھا. خیال رکھتا تھا بالکل. یہ مطلب دوسرے کے بچے کو اپنا اب تو پتہ ہی نہیں وہ ہوتا اس نا. لیے کیونکہ پہلے جو مرد تھے وہ مسجدوں میں باقاعدہ نماز پڑھنے جاتے تھے، ان کی ایک دوسرے سے واقفیت ہوتی تھی. اور جو خواتین ہیں ان کا آپس میں بڑا اچھا سلام دعا ہوتی تھی. اب تو لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ کے منہ پھیر لیتے ہیں. بالکل. کہ ہم لوگ چاہے وہ ساتھ گھر ہوں، چاہے وہ آمنے سامنے گھر ہوں، تو ٹھیک ہے جب وہ منہ پھیرتے ہیں تو پھر ہم لوگ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. سلام کرنا بھی گوارا نہیں. گوارا نہیں کرتے. اسلام میں یہ ہے کہ آپ کسی غیر کو انجان بھی آپ کے پاس سے کوئی گزرے تو آپ اس کو سلام کریں. بالکل. حالانکہ وہ دن میں 10 دفعہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ہر وقت کا آنا جانا لگا رہتا ہے اندر باہر، اور مگر پھر بھی وہ ایسے اگنور کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں فرسٹ ٹائم آپ کو دیکھ رہے ہیں. بالکل. تو یہ چیزیں معاشرے میں بڑی برائیاں ظاہر پیدا کرتی ہیں. ہمسائے میں بیمار ہے، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کسی کو پتہ نہیں ہوتا. پہلے لوگ کوئی حادثہ ہوتا تھا، کوئی بیمار ہوتا تھا، کسی گھر میں کتنی محبت سے ذمہ داری کرنے جاتے تھے لوگ. اور بلکہ میں کہتی ہوں کہ پہلے وقتوں میں محلے داری اتنی اچھی ہوتی تھی کہ لوگ ایک گھر میں کوئی دکھ تکلیف ہوتی تھی تو سارے محلے والے باری باری اس کے گھر میں کھانا پرووائڈ کرتے تھے کہ آپ پریشان ہیں تو آپ کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اوپر یہ مسئلہ آیا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ہیں. حوصلہ دینے سے ہی کتنے مسئلے حل ہو جاتے تھے. کسی دوسرے کو حوصلہ دینا یہ بہت بڑی بات ہے. اور جو خوشی ہوتی تھی بلکہ وہ رشتہ داروں سے زیادہ پہلے آپ کے ہمسائے آپ کے پاس ہوتے تھے. ایسے ہی ہوتا تھا. اب زیادہ خوشی مناتے تھے کیونکہ آپ کے رشتہ داروں نے تو بعد میں آنا ہے، تو آپ کے ساتھ ہے نا، ساتھ آتے تھے. اور اگر کوئی شکایت ہوتی تھی، کوئی ہمسایہ اگر شکایت کرتا تھا تو اس کو توجہ سے سنتے تھے اور اس کو سولو کرتے تھے. مگر اب تو صرف بالوں کے اوپر چڑھ کے کہتے ہیں کہ جی ان کو تکلیف ہے یہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں. آپ تو کسی کو نہیں کہہ سکتے. اب کسی کو نہیں کہہ سکتے. جیسے ہم ایک گاڑی کی وجہ سے کتنا پریشان ہیں، ان کو کئی دفعہ ہم لوگوں نے کہا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی گاڑی اٹھا کے کہاں پہ لے کے جاؤں. وہ کہتا ہے کہ میں پھر جنگل میں لے جاؤں. جنگل میں لے جاؤں. میں نے تو یہی کھڑی کرنی ہے، آپ اڑا کے لے جائیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، سڑک بھی انہوں نے الاٹ کرا لی، گھر بھی انہوں نے الاٹ کرا لیا، تو پھر ہم تو پاگل ہیں جو بیٹھے ہوئے. یہ ہے تو دیکھنے میں تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ مسئلہ اب ہر گھر میں، ہر سوسائٹی میں جی تو ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر ہے. تو یہ چیزیں اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. لوگ ہمسایوں کو دیکھ کے ایک دم دروازے بند کر دیتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. ہمارے سامنے ایک ہمسائے ہیں، وہ اکثر باہر ہوتے ہیں، وہ تو میرے میاں کو دیکھ کے تو ایک دم منہ چھپا کے اندر چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں شاید وہ عورت ہے. کتنی بری بات ہے. حالانکہ آپ اگر 6 ماہ سال بعد آئے تو آپ کے خود آگے عید کا سلام تک نہیں کرتے. آپ ظاہر ہے آپ کا گھر ہے، آپ کا یہاں پہ اپنا ذاتی گھر ہے. بالکل. آپ مردوں سے سلام دعا رکھیں. پہلے لوگ مسجدوں میں جاتے تھے، ایک دوسرے کا حال چال. اب تو لوگ مسجدوں میں بھی نہیں جاتے، کم جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی ناپید ہو گئی ہیں. اور یہ چیزیں بڑی خوبصورت تھیں. بہت پیارا دور تھا، بہت پیارا ٹائم تھا. بالکل. جو بڑے بزرگ تھے وہ باہر تھوڑی دیر کھڑے ہوتے تھے. جو محلے دار دوست تھے وہ ہر نماز کے بعد جب آتے تھے، ایک ٹولے کی صورت میں مرد حضرات کھڑے ہو جاتے تھے. اس سے شام کو بچے باہر نکل آتے تھے، ان کو بھی تسلی ہوتی تھی. کا پتہ چلتا تھا. کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ مسائل ہے اس کا پتہ چلتا تھا. بچے کھیل رہے ہوتے تھے اور بڑوں کو بھی پتہ ہوتا تھا ہم کھڑے ہیں، بچے گلی میں کھیل رہے ہیں. اپنی گلی کے یا اپنے محلے کے بچے ہیں، یہ اپنے بچے ہیں. ہاں جی بالکل ایسے ہی. اب کسی کا، آپ کے ہمسائے کا بچہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے بھی جا رہا ہوگا تو سوری ٹو سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ بھئی یہ ہماری گلی کا بچہ، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے کیوں جا رہے ہیں. سب کے لیے تو بچوں کو کوئی باہر نہیں نکالتا اسی ڈر کی وجہ سے. زندگی کا جو رنگ ہے نا وہ ختم ہو گئے. تو یہ چیزیں نہیں ختم ہونی چاہیے. یہ چیزیں چاہیں تو ہم پھر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. ویسے ہی ہو جانی چاہیے دوبارہ سے. خوبصورت قدم آپ اٹھائیں. چھوٹی موٹی جسے کہتے ہیں نا اچھے ہمسائے چنیں. اگر آپ کے ہمسائے اچھے ہیں تو بڑی بلیسنگ ہے آپ کے لیے. جیسے ہم دو ہیں، ہم دو دوستیں ہیں، ہم دو ہمسائیاں ہیں، ہم پڑوس میں. ہمارا بالکل وہ پہلے والا ہی سارا سسٹم ہے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر طرح کی نظر سے محفوظ رکھے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ہو، ایسا ہی ہو، ایسا سسٹم ڈیولپ ہو. اور یہ ہے کہ چلے زیادہ نہ ملے لیکن مختصر جتنا زندگی میں ٹائم ملتا ہے
ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو کے بیٹھنے سے، خوبصورت وقت گزارنے سے کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے. اپنی زندگی اپنے دن میں سے کوئی کچھ بھی نہ کریں, کوئی کسی کو دروازہ کھلا دیکھا سلام دعا کر لیں, حال چال پوچھ لیں. ہر بندہ سلام کر کے لیول کا نہیں ہے, لیکن ہر بندہ اس طرح سے تو ہے نا کہ ایٹ لیسٹ آپ کو پتا ہو. ہاں, آپ نے کسی کو باہر نکلتے دیکھا ہے, آپ اس کو سلام کر لیں, اس کا حال پوچھ لیں. بالکل, بس اتنا تو انسان کر سکتا ہے. اتنا بھی نہیں کرتے لوگ, اتنا بھی ختم ہو گیا, یہ بھی بالکل ختم ہو گیا. بالکل, کہ بندہ کوئی باہر نکلا دوسرا بندہ اس کو دیکھے منہ پھیر لے. پہلے کے وقت میں افطاری ہوتی تھی, افطاریاں گھروں میں جاتی تھیں, اور جب پیار کر کے باقاعدہ جاتی تھی, اور آپ کی پلیٹیں پھر بھری ہوئی آتی تھی اندر گھروں سے بھی, اگلا اپنی پلیٹ خالی نہیں لوٹاتا تھا. یہ ایک روایت تھی ہماری. ہاں جی, پلیٹ آئی ہے تو اس کو خالی نہیں بھیجنا. تو آپ یقین کریں, کوئی بھی ایسا کوئی دن آتا ہے تو ہم دروازے دیکھ رہے ہوتے ہیں, شاید کوئی حلوہ دے دے, شاید کوئی کہیں سے کوئی چیز آ جائے. تو اب تو وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. بس لوگوں جیسے ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا, لوگ محرم میں بڑا کچھ, شب برات, ہاں جی, محرم میں آتی تھی, تو وہ لوگ مٹھائیاں اور اس طرح کی چیزیں بانٹتے تھے. تو وہ رواج اب ختم ہو گئے. بڑی اچھی روایات تھیں. بالکل, اس سے یہ تھا کہ دروازے پہ دستک ہوتی تھی, اگلا آپ کو بتاتا تھا کہ جی ہم یہاں سے آئے ہیں آپ کے لیے, ان سے ایک محبت بڑھتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ اور یہ چیز کس گھر سے آئی ہے, اور آپ کو بھی دل میں خوشی ہوتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں اچھا نیکسٹ ٹائم ہم بھی ان کو دیں گے. تو وہ چیزیں بھی اب ختم ہو گئی ہیں. تو عیدوں پہ فلک ہم ملنے جاتے تھے, عید ملن پارٹیز ہوتی تھی, عید ملن پارٹیز ہوتی تھی, ہم ملنے جاتے تھے. ہمارے بچے سب گھروں میں جاتے تھے, عیدیاں لے کے آتے تھے, محلے والے بچوں کو عیدیاں دیتے تھے. اور یہ کتنی اچھی روایت تھی. بالکل, اب تو کچھ پتا نہیں, اب تو بس وہ, اب تو عید والے دن بھی مجھے لگتا ہے کہ لوگ نہیں ملتے, نہیں ملتے, بلکہ عید والا نماز پڑھ کے اپنے اپنے زیادہ بوریت والا اس لیے لگتا ہے کیونکہ لوگ بالکل سوئے پڑے ہوتے ہیں بستروں میں. وہ ایک عید کی بھی خوبصورتی ختم ہو گئی, کوئی نظر ہی نہیں آتا, کوئی نظر ہی نہیں آتا. تو عجیب سے زندگی بڑی خوبصورت ہے, اس کو خوبصورت رنگوں سے اللہ نے سجایا, تو ہمیں بھی اس کی سجاوٹ کو برقرار رکھنا ہے. جو جتنا کر سکتا ہے اپنے حصے کا وہ ضرور کرے. اس گلی میں کوئی ملے نہ ملے, لیکن میں ستارہ اور فلک تو ملتے ہیں. ہم تو ملتے ہیں, ہم باقی لوگوں کو بھی جو جتنا کر سکتے ہیں ہم ملنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں بالکل. تو اسی نوٹ کے ساتھ کہ شاید کہ کوئی محلے ایک دوسرے میں, کوئی ہمسایوں کا آپس میں کوئی اس بات سے شاید وہ ملنا شروع کر دیں, ان کو احساس ہو کہ یہ واقعی ہماری دینی روایات ہیں. یہ معاشرتی اور دینی روایات میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ وہ دین کے حساب سے بڑی اہمیت ہوتی ہے ان کی, تو دینی بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ وہ سلوک دوبارہ لے کر آئے, وہ محلے اور گلیوں کے اور سوسائٹی کی رونق دوبارہ آباد ہو. سوسائٹی ہے, بالکل بالکل. تو انشاءاللہ کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے پھر اجازت دیں. اللہ حافظ. لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, اور اسی طرح کا ایک نیا ٹاپک لے کر آئیں گے جو ہم خود بھی ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ہم خود ڈسکس کرتے ہیں, پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.